العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الاول فی المرفوعات الاسماء المرفوعات الاسماء المرفوعات ثمانیة اقسام الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر إن وأخواتها واسم كان وأخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر التي لنفي الجنس. فصل. الفاعل كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه، نحو قام زيد وزيد ضارب أبوه أمرا وما ضرب زيد أمرا، وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد أو مزمر بارز كضربت زيدا ومستتر كزيد ذهبا. وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا، نحو ضرب زيد أمرا. وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا، نحو ضرب زيد وضرب زيدان وضرب زيد. فرماتے ہیں آپ کو کہا تھا تین مقاصد تھے، ان تین مقاصد میں سے پہلا مقصد آج شروع کر رہے ہیں. پہلا مقصد یعنی اس میں معرب میں کی بحث میں یہ کہا تھا کہ یہ تین مقاصد ہیں اور ایک خاتمے کا کہا تھا. اب بتا رہے ہیں کہ پہلا مقصد فی المرفوعات، پہلا مقصد ان اسماء کے بارے میں ہے جن کو رفع دیا جاتا ہے، یعنی جنہیں کہتے ہیں اسماء مرفوعات. الاسماء المرفوعات ثمانیة اقسام، اور اسماء کی جن کو رفع دیا جاتا ہے ان کی 8 قسمیں ہیں. الفاعل نمبر 1 فاعل ہے، ومفعول ما لم يسمى فاعله، اور اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی اس فعل کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، دوسرے الفاظ میں نائب فاعل کہہ سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ والمبتدا مبتدا ہے، والخبر اور خبر ہے چوتھے نمبر پہ. پانچویں نمبر پہ وخبر ان واخواتها، ان کی خبر اور اس کے ہم نظائر کی خبر ہے. واسم کانا چھٹے نمبر پہ کانا کا اسم، واخواتها کانا کے ہم نظائر کا اسم. واسم ما ولا اور اس ما اور لا کا اسم، المشبہتین بلیسا جن کو شباہت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ، یا وہ ما اور لا کا اسم المشبہتین بلیسا جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے مشبہتین تو اس میں مفعول بن جائے گا، اگر آپ پڑھیں گے مشبہتین تو اس میں فاعل بن جائے گا. اچھا، وخبر التی لنفی الجنسی، اور 8ویں نمبر پہ اس لا کی خبر التی لنفی الجنسی جو پورے جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، اس لا کا اسم بھی نہیں، اس کی خبر بھی مرفوعات میں سے. ھذا فصل اول، یہ پہلی فصل ہے. الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت، فاعل ایک ایسا اسم ہے قبلہ فعل جس اسم سے پہلے ایک ایسا فعل او صفت یا ایک ایسی صفت ہو اسند الیہ جس فعل یا صفت کی نسبت دی گئی ہو اسی اسم کی طرح. علی معنی انہ قام بہ، اس معنی پر کہ وہ فعل اور صفت شبہ فعل
قائم ہے بھی اسی فاعل کے ذریعے، لا وقع علیہ فعل اور شبہ فعل یعنی صفات اس فاعل پر واقع نہیں ہے، بلکہ اسی فاعل کی وجہ سے فعل وجود میں آیا ہے۔ اس معنی پر کیا ہے؟ فعل کی نسبت اور شبہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جاتی ہے۔ غلط سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سے ممتحن فاعل کی تعریف پوچھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے ایک ایسا فعل یا ایک ایسی صفت یعنی شبہ فعل ہو، اسند الیہ، جس فعل یا صفت یا شبہ فعل کی نسبت دی گئی ہو اسی فاعل کی طرف، اس معنی پر کہ وہ فعل اسی فاعل کے ذریعے قائم ہے نہ کہ فاعل پر واقع ہے۔ فعل اور شبہ فعل اسی فاعل کے ذریعے قائم ہے نہ کہ اس پر واقع ہے، یعنی فعل اور شبہ فعل اور صفت کا وجود فاعل کی وجہ سے، اگر فاعل نہ ہوتا تو نہ فعل ہوتا نہ صفت ہوتی۔ اچھا، کلو اضافہ اسمن کی طرف قبلہ یہ خبر مقدم ہے، نہیں، قبلہ مضاف مضاف الیہ ہے، فعل، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قبلہ خبر مقدم ہے، فعل او صفت عطف معطوف مل کر یہ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا مؤخر ہے، پھر یہ پورا جملہ اسمن کے لیے صفت ہے، یہ پورا جملہ اسمن کے لیے صفت ہے۔ اسند الیہ فعل اور صفت کے لیے یہ کیا کہتے ہیں؟ صفت ہے، فعل او صفت کہا تھا، یہ اسند الیہ، اسند فعل مجہول، الیہ جار مجرور متعلق اسندہ سے ہو کر یہ فعل اور صفتن کی صفت ہے۔ اب چلے آگے مثال میں دیکھیں، نحو قام زید وزید ضارب ابوہ، قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہوا۔ اب یہاں قام وجود میں آیا کس کی وجہ سے؟ زید فاعل کی وجہ سے، اور قام کی نسبت اسی زید کی طرف دی گئی ہے، اس معنی میں کہ یہ قام اسی زید کی وجہ سے قائم ہے، وجود میں آیا ہے، نہ کہ اس پر واقع ہے۔ یہ فعل کی مثال ہو گئی۔ آگے جا کر آپ کو شبہ فعل کی مثال دیتے ہیں، وزید ضارب ابوہ عمرا، ہاں زید کا باپ مارنے والا ہے عمر کو۔ اب دیکھیں، ضارب یہ شبہ فعل ہے، یہ صفت ہے، اس نے کس کو رفع دیا؟ ابوہ کو رفع دیا، ہاں، اور ابوہ مضاف مضاف الیہ فاعل ضارب ہے، اور ضاربن کا وجود اسی ابوہ کی وجہ سے ہے، اور ضارب نے ابوہ کو اپنا فاعل بنا کر رفع دیا، عمرن کو اپنے مفعول بنا کر نصب دیا۔ یہاں اس مفاعل نے کس پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کیا ہے؟ زید مبتدا پر اعتماد کرتے ہوئے ابوہ کو رفع اور عمرن کو نصب دیا ہے۔ یہ ہے شبہ فعل کی مثال، یہ ہے صفت کی مثال۔ پہلی مثال خود فعل کی ہے، وما ضرب، یہ تو فعل مثبت کی مثال تھی، اب منفی کی آپ کو دیتے ہیں، وما ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو نہیں مارا۔ اب ضرب فعل ہے، اس کی نسبت زید کی طرف دی ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمرن اس کا مفعول ہے، ما مائے نافیہ ہے۔ آگے چلیں، وکل، آپ کو فعل کی بھی مثال دی، صفت کی بھی مثال دی، یعنی صفت سے مراد یہاں شبہ فعل ہے، شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ اور صیغہ مبالغہ اور افعال التفضیل ہے، شبہ فعل سے مراد۔ وکل فعل لا بد لہ من فاعل مرفوع، اور ہر فعل کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ من فاعل مرفوع، ایک فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ کیسا فاعل مرفوع؟ مظہرین جو کہ ظاہر ہو، مظہرین جو کہ ظاہر ہو، ایسا فاعل مرفوع جو کہ ظاہر ہو، کذہب زید، جیسا کہ گیا کون؟ زید گیا۔ اب ذہب فعل ہے،
زید اس کا فاعل ہے، ذہب کی نسبت کس کی طرف دی ہے؟ زید کی طرف دی ہے، اور زید اس میں ظاہر ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے۔ او مضمر بارز، یا کسی ایسی ضمیر کی طرف فعل کی نسبت ہوگی، یا کسی ایسی ضمیر کا فعل کے لیے ہونا ضروری ہے جو بارز ہو، ظاہر ہو، روشن ہو۔ کہ ضربت زیداً، جیسا کہ میں نے مارا زیداً، زید کو مارا۔ اب یہاں تو ہے، ضمیر ہے، فاعل ضمیر ہے، فعل کے لیے فاعل مضمر جو کہ بارز ہو اس کا ہونا ضروری ہے، یا فاعل ضمیر میں ہو یا ظاہر ہو، فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن فاعل ظاہر کی مثال آپ کو دی، فاعل مضمر جو کہ بارز ہے اس کی مثال ابھی آپ کو دے دیا ہے، ضربت زیداً۔ یہ تو ضمیر ہے لیکن بارز ہے، ظاہر ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ضرب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، زیداً اس کا مفعول بھی ہے۔ جہاں بھی کو آ جائے اکثر مفعول بھی واقع ہوتا ہے، فارمولہ یاد رکھو۔ اردو میں عربی ٹرانسلیشن کرتے وقت کو آ جائے نا، وہ ہمیشہ مفعول بھی ہوتا ہے، اکثر ہو سکے ایک دو جگہ میں نہ ہو، ایک دو جگہ میں کو استعمال نہ ہو لیکن پھر بھی مفعول بھی بن جائے، لیکن اکثر جگہوں میں جتنے کوئی استعمال ہے نا وہ مفعول بھی بن۔ وہ مستترن، اور فاعل ہر فعل کے لیے ایسے فاعل مرفوع جو کیا ہو؟ ضمیر ہو، ایسی ضمیر جو کہ مستترن، وہ ضمیر کیا ہو؟ پوشیدہ ہو۔ یہ عطف ہے، بارزن پہ عطف ہے، مضمرن کی صفت لائی تھی بارزن کے ذریعے، اب یہاں کیا ہے؟ مستترن، بارزن پہ عطف ہے، یا تو کیا ہے؟ وہ ضمیر مستتر ہو، چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، کا زید ذہبا، جیسا کہ زید گیا۔ اب دیکھو ذہبا کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اندر ایک ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی زید کی طرف، اس ضمیر کی طرف نسبت ہے، یعنی در واقع زید کی طرف نسبت ہے، ضمیر کی طرف ہے۔ ضمیر کہاں جا رہی؟ زید کی طرف۔ تو زید مبتدا بنے گا، ذہبا فعل، اندر ضمیر اس کا فاعل بنے گا۔ یہ فرمولہ دے رہے ہیں، پھر آپ کو ایک فرمولہ دے رہے ہیں، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فاعل کا فعل کیا ہو؟ متعدی ہو، فاعل کا فعل متعدی ہو تو كَانَ لَهُ لِلْفِعْلِ مفعول بِهِ أَيْضًا، تو اس فعل کے لیے كَانَ لَهُ، اس فعل کے لیے مفعول بِهِ أيضًا، فاعل کے علاوہ مفعول بِهِ بھی ہوتا ہے۔ نحو ضرب زید عمرا، ضرب فعل ہے، اس کی نسبت زید کی طرف ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمرا اس کا مفعول۔ اوپر آپ کو لازم کی مثال دی تھی قام زید میں مثال، اب یہاں آ کے کہا کہ اس کے لیے اگر فاعل کا فعل متعدی ہو تو اس کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کا بھی ہونا ضروری ہے، یعنی مفعول بہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی مثال دی، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وحد الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا، فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا، تثنیہ جمع نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فاعل مفرد ہوگا، اس کا فاعل تثنیہ ہوگا، اس کا فاعل جمع ہوگا، فعل کو تثنیہ جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو ضرب زید، زید نے مارا، وضرب الزیدانی، اور دونوں زید نے مارا، وضرب الزیدون، تینوں زید نے مارا۔ اب دیکھو زید فاعل ہے، اس کی طرف ضرب کی نسبت، یہ فاعل مفرد ہے، لہذا فعل کو مفرد لایا۔ آگے چلو ضرب الزیدان، اس میں تو زیدان کیا ہے؟ فاعل تثنیہ ہے، لیکن پھر بھی فعل کو مفرد لایا، ضرب الزیدون، تینوں زیدوں نے مارا۔ ہاں یہاں کیا ہے؟ فاعل اس میں ظاہر ہے اور خود جمع ہے، تو فعل کو جمع لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا